صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے اس بندے کے نام کا درخت جنت کے اندر ہے. آپ کسی آواز کے ساتھ سننا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے میں صدیق اکبر کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کہ صحابہ میں سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. ہم خلیفہ خلافت کا ذکر سننے لگے ہیں. دو باتیں میں آپ کے حوالہ سے کرنی ہے. دونوں باتوں میں اس حدیث کا جواب ہمیں ملتا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے سے پیار نہ کرے اپنے والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ. اب ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہ باپ سے زیادہ محبوب سے پیار کیسے کرنا ہے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کے جو باپ ہیں باپ کی کلمہ پڑھ کے, لیکن جب حالت کفر میں تھے اس وقت کیا ہوا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور محبوب کریم کے خلاف کوئی بات کر دی. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ منع کیا کہ ابا مجھے پتہ ہے محبوب مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں, محبوب مجھے آل سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور محبوب مجھے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اب دوبارہ محبوب کی گستاخی نہیں کرنی. اب باپ نے دوبارہ کوئی جملہ بولا, اب میں وہ جملہ نہیں بول سکتا, آپ وہ جملہ سن نہیں سکتے. وجہ ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے, ہم اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتے. حضرت ابوبکر صدیق کے جب والد نے دوبارہ وہ بات کی, حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, بابا آپ یہ بات دوبارہ نہیں کرنی. حضرت ابوبکر صدیق کے باپ نے تیسری دفعہ وہ بات کی. حضرت ابوبکر صدیق کے عشق اب یہ گوارا نہ کر سکا کہ دو دفعہ تو وہ بات سن کے میں برداشت کر لیا ہوں, لیکن آپ کو ذکر سن کے آپ کو بات سن کے میرے سے گوارا نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا کیا, فوراً ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کو رکھ کے تھپڑ مارا اور فوراً توڑتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. آگے عرض کی یا رسول اللہ آج میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں اپنے باپ کو تھپڑ مار کے آیا ہوں, آج میں اپنے باپ کو تھپڑ مار کے آیا ہوں. کس وجہ سے ماری ہے؟ یا رسول اللہ اس نے ایک دفعہ آپ کی بے ادبی کی, میں چپ ہو گیا. دوسری دفعہ بے ادبی کی, میں چپ ہو گیا. تیسری دفعہ جب بے ادبی کی نا میرا یہ عشق گوارا نہیں کر سکا, میں نے اس کو رکھ کے تھپڑ مارا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب اصول سنیے گا کہ جس بات پر میرے محبوب کریم چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, وہ بات جاتی ہے حدیث تقریری, اور حدیث تقریری پر بھی عمل اسی طرح ضروری ہے جس طرح حدیث قولی پر. یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں وہ حدیث قولی ہوتی ہے. محبوب کریم جس بات کو دیکھ کر چپ ہو جائے وہ حدیث تقریری ہوتی ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق کا عشق ہم نے محبوب سے دیکھا کہ اپنے باپ سے زیادہ پیار نہیں کرتے بلکہ پیار کرتے ہیں تو آمینہ کے اولاد سے. جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کی آواز بھی ہمیں سننی ہے. اب میں نے عشق کی بات چھیڑی ہے, آپ سارے عشق کے رسول بیٹھے ہیں, بیٹھے ہیں نا نہیں, ایک بار واپس سے کہیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے بغیر بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دو چیز عطا فرمائی, نافسانی شان والی عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صحابہ کرام عطا فرمائے, وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے. اور پھر سے ہم ذکر سن رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا. آپ کا بیٹا ایک دن سامنے آیا, بابا جان آپ فلاں جنگ کے اندر میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے. کتنی دفعہ بولیے؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ آئے تھے اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کے بابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. آپ کو میں نے قتل نہیں کیا تھا, آپ کو میں نے مارا نہیں تھا. اس وقت میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. اگر میرا دل کرتا میں آپ کو مار سکتا تھا, لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق مسکرا کے کہنے لگے اے میرا بیٹا تم پریشان نہ ہو, تم مجھے خوش کرنے کے لیے جھکلا نہ بول. اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میں صدیق کی جان ہے, اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آیا ہوتا نا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ تجھے محبت کا گستاخ سمجھ کے تجھے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھتے. سبحان اللہ. یہ حضرت صدیق اکبر کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار صحابہ کرام نے کس طرح کیا. اب حضرت بلال کا قصہ آپ سب نے سنا کہ آپ ان کی آواز سے نا
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے تھے. آپ کا جو آقا تھا نا وہ آپ کو بڑا مانتا تھا. جب آپ نے محبوب کا نام لینا اس نے بات شروع کر دینا. ایک دن حضرت صدیق اکبر کا گزر ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ آپ اونچی اونچی محمد محمد کر رہے ہیں اور آپ کا جو آقا ہے جو آپ کا مالک ہے وہ آپ کو ماننے لگ جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اے بلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو انہیں کرنا ہی ہوتا ہے, آہستہ کر لیا کر, دل میں کر لیا کر. وہ کہتا ہے صدیق آپ بڑے عاشق ہیں لیکن میرے عشق کا رنگ تو وکڑا ہے نا. کہا وہ کس طرح؟ کہا میرے عشق کا رنگ اس طرح ہے کہ مجھے مار پڑتی ہے, میں نام محمد لیتا ہوں, پہلے مجھے درد ہو رہی ہوتی ہے لیکن جس وقت میں نام محمد لیتا ہوں فوراً مزہ ہے. یعنی اونچی آواز سے میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے قبل مجھے مار پڑتی ہے نا, میرے جسم پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, مجھے بڑی درد ہوتی ہے, لیکن جب میں نام محمد لیتا ہوں فوراً وہ درد ختم ہو جائے. جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ نے محبت کے ساتھ سننا ہے. سبحان اللہ کی گونج کے اندر بیان کرنے کا عظیم آپ نے بھی سبحان اللہ کی گونج رکھی ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صحابہ کی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی. ہم نے دو مردوں کا ذکر سنا ہے, آئیے ایک عورت کا ذکر سنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے لیکن جو عورت ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے, یہ تھوڑی سی تکلیف پر چیخ ہوتی ہے. آپ نے عورتوں کے رنگ دیکھے وہ تو چھپکلیوں کو دیکھ کر اتنی زور سے چیخ مارتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن صحابیات کا رنگ دیکھیے گا. حضرت جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا, آپ کی نا حضرت بلال کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محبوب کا ذکر کرنے کی آتی تھی. آپ محبوب کا ذکر کرتے تھی اور اتنی محبت سے کرتے تھی. آپ بھی ایک کافر کی غلامہ تھی. آپ جب ذکر کرتی تھی وہ جو آپ کا آقا تھا نا مالک تھا وہ آپ کو بڑا مارتا تھا. حضرت بلال کے رنگ سے چلتی تھی اور پھر مار بھی کھاتی تھی اور پھر اس کی آواز سے ذکر مصطفیٰ کرنا شروع کر دیتی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو جہل کے سامنے سے گزر ہوا. ابو جہل آپ کو پتا ہے کتنا ڈاٹا سخت قسم کا آدمی ہے. حضرت زنیرہ سامنے سے گزری نا, ان کے ذکر ان کی لبوں پر نبی 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 لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے وہ جاری ہے. لبیک یا رسول اللہ کرتی جا رہی ہے, میں اپنے رنگ میں بیان کر رہا ہوں, وہ نبی نبی کرتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن حضرت وہ والا ابو جہل ہے نا, اس نے کہا اے زنیرہ مجھے پتا نہیں کہ کتنا ظالم تو میرے سامنے میرے دشمن محمد کا ذکر کر رہی ہے. وہ حضرت زنیرہ کہنے لگی کہ اے ابو جہل مجھے نہیں پتا تو کون ہے, مجھے نہیں پتا میرا آقا کون ہے, بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو محمد ہے, مجھے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. حضرت ابو جہل ہے نا, اس نے اس کے آقا کو بلایا اور کہنے لگا اے بندے مجھے نہیں پتا کہ میں تیرا آقا بھی ہوں, میں اس مکے کا سردار بھی ہوں, تو نے اپنی غلامہ کو نہیں سکھایا, تو نے اصول نہیں سمجھائے کہ اس بندے کے سامنے محمد کا ذکر نہیں کرنا. وہ آقا کہنے لگا کسی پریشان نہ ہو اور ادھر میں حجاب کر لینا. اور جب گئے نا وہ بندہ لے کے گیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو لے کے گیا نا جب انہیں کیا تیرے نہیں پتا ابو جہل کے سامنے کا ذکر نہیں کرنا. اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں کہ اے بندہ خدا تو جانتا ہی نہیں ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے اندر رج بس جاتا ہے نا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گل کی تھی نا, انہیں اپنے غلام کو آخیا جا ایک سلاد گرم کر کے لیا. جب وہ سلاد گرم ہوئی نا آپ بندے نے کیا حضرت زنیرہ کے آقا نے کہ اگر تو محمد کا نام لینا نہ چھڑیا تیری اکھاں کے اندر میں ایک سلام ڈال دینی ہے اور سلام ڈال کے میں تیری اکھاں مار کر ڈالنی ہے. انہوں نے کیا کہ یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ تو ایک آنکھوں کی بات کرتا ہے, اگر بس مجھے دکھ یہ ہے کہ اس آنکھوں سے دوبارہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکوں گی, مجھے اس کے علاوہ اور کوئی دکھ نہیں.
حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بات کی اس بندے نے فوراً سلاخ اٹھائی، سلاخ حضرت زلیخا کی آنکھ میں ڈالا، ادھر سے نکالا ڈیلا باہر آیا، دوسری آنکھ میں ڈالا، حضرت سے بتا جب دوسری آنکھ میں ڈالا ڈیلا باہر آیا، آنکھوں سے خون بہتا ہوا، باپ بیٹھ گئی چپ کر کے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، ساتھ خون بھی نکل رہا ہے۔ اب سامنے دیا نشان، اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سوچ رہی ہیں کہ کاش اب قبری والا آ جائے، اب سوچ رہی ہیں کہ کاش اب قبری والا آ جائے۔ حضرت زلیخا نے جب اتنا سوچا نا، آپ کے دل کی آواز نکلی، تو میرے محبوب بھی تو دلوں کے آپ جانتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، ادھر سے چلتے چلتے جب آمینہ بلال آئے نا، حضرت زلیخا کی آنکھیں تو نکل چکی ہیں، لیکن آپ نے منہ سے پہچان لیا کہ میرے محبوب آ گئے ہیں، فوراً کھڑی ہوئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کی غلامہ ہے نا، آج آپ کی محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکی، حق تو یہ تھا کہ میری جان چلی جاتی، لیکن میں آنکھیں دے بیٹھی ہوں، یا رسول اللہ دکھ بس اتنا ہے کہ اب آپ کا قیامت تک گزار نہیں کر سکوں گی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نام پر آنکھیں قربان کرنے والی عورت پریشان نہ ہو۔ محبوب نے لوب دان نکالا، آنکھوں پر لگایا، آنکھوں پر لگانے کی دیر تھی، آنکھیں ٹھیک ہوئی۔ اب حضرت زلیخا سے بعد میں کسی نے پوچھا ہے زلیخا بتا تو صحیح آنکھوں کا حال کیسا ہے؟ حضرت زلیخا کہنے لگی اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جو ڈرتی آنکھیں تھی نا، اب ان سے بھی زیادہ مجھے نظر آتا ہے کیونکہ اب آنکھیں مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی، سبحان اللہ، اب آنکھیں مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی ہیں۔ صحابہ کرام کا بڑا مختلف تھا، وہ ہر حال میں محبوب کریم سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے نا اس کے مصطفیٰ کی ایک تعریف سنائی ہے، میرا دل کر رہا ہے عاشقوں کو سناؤں، لیکن میں عاشقوں کو جب سناؤں گا جب ایک بار میرے کان ان کی آواز سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ تو سامنے کا دل نشان حضرت غوث اعظم خدا کیا کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا رنگ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی بندے کی ہونی چاہیے اور اختیار مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، شادی بندے کی ہونی چاہیے، ذکر مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، اور جسم مصطفیٰ جسم بندے کا ہونا چاہیے، اس پر لباس سنت مصطفیٰ کی طرح کا ہونا چاہیے، چہرہ بندے کا ہونا چاہیے اور اس پر سنت رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ جو تعریف کی ہے نا یہ حضرت غوث پاک نے کی ہے۔ اب سامنے دیر نشان بالکل میں استدعا کی طرف جا رہا ہوں، ایک بار مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں اور ذکر مصطفیٰ اس طرح کر رہا ہوں، میں نے جو موضوع باندھا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام میرے نبی سے کس طرح کا پیار کرتے تھے، صحابہ کرام میرے نبی سے کس طرح کا پیار کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بچے ایک دن کھیل رہے تھے، ان کے اندر ایک یہودی کا بچہ کھیل رہا تھا، یہودی کا بچہ۔ اب میرے نبی کا گزر ہوا، سارے دوڑے اور سارے آوازیں لگا رہے ہیں کہ کمری والا آ گیا، کمری والا آ گیا، سارے آوازیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑے میرے نبی کی طرف۔ وہ بچہ یہودی کا بھی دوڑا ہے لیکن ایک دفعہ رک گیا، یار نبی چل گیا، میں تو ان کو گالیاں دینے والوں کا بچہ ہوں، وہ تو مجھے دھکا دے کے پیچھے کر دیں کہ وہ بچہ ادھر ہی کھڑا ہو۔ جب بچے واپس آئے انہوں نے کہا ہم نے تجھے دیکھا تھا ایک دفعہ تو دوڑا لیکن پھر رک گیا، ایسا کیوں کیا کہ رکا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے رک گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں لیکن میں تو ان کو گالیاں دینے والوں کا بچہ ہوں، تو وہ تو مجھے دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام جو غلام بچے کہہ سکے انہیں ابھی میرے محبوب کو پہچاننا نہیں ہے، میرے محبوب تو وہ ہے جو کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعائیں کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو کانوں پر اوزریاں رکھنے والوں کو بھی دعائیں کیا کرتے ہیں، میرے محبوب کبھی کسی کو دھکا نہیں دیتے۔ اچھا اس نے کہا چلو اگلی بار جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا تو میں بھی دوڑ پڑوں گا تمہارے ساتھ، محبوب سے جا کے ملوں گا۔ جب دوبارہ اگلے دن نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اس بچے نے دوڑ لگائی، پھر دوڑ لگائی، لیکن پھر اسی سوچ کے ساتھ رک گیا یار اگر میں اب بچوں میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے نبی علیہ السلام نے دھکا دے دیا نا تو میری بچوں کے سامنے بےعزتی ہو جائے گی، لیکن ایک بچے نے چونکہ صاحب دوبارہ پیچھے دیکھا نا اس نے کہا کہ تو دوڑتا نہیں تو آتا نہیں، اس نے کہا جھکاؤ کا بھی سوچ دیا، اس نے کہا ایک دفعہ آ تو صحیح۔ آپ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے نا مسلمان بچے آپ نے سلام لیا، پیار کیا، پیچھے کیا، سلام لیا، بہت پیار کیا، پیچھے کر دیا۔ جب یہودی کا بچہ آیا نا میرے محبوب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ کھولے،
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس نے دیکھا، اس کے دل میں ایک ہی سوچ تھی کہ ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، جٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب جب وہ دیکھتا رہ گیا نا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں، آپ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے، ایک بار محمد سے بولیے گا سبحان اللہ۔ آواز بھی ہوتا جب وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہ گیا نا، میرے محبوب نے سینے سے لگایا، اب میرے نبی کا عاشق ہو گیا، اب میرے نبی کا اتنا عاشق ہوا کہ سب اب بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کب آئیں گے دوبارہ؟ وہ بچوں سے پوچھتا ہے، بچے کہتے ہیں اب جب دوبارہ اذان ہوگی، تو وہ پوچھتا ہے اذان کب ہوگی؟ وہ کہتا ہے جب ٹائم ہوگا۔ اب وہ سوچتا ہے اب ٹائم کب ہوگا، ٹائم کب ہوگا، مجھے دیدار مصطفیٰ دوبارہ کب ہوگا۔ اب مسلمانوں کے بچے بعد میں آتے ہیں، یہودی کا بچہ پہلے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کا حسن اخلاق دیکھ کر، میرے محبوب کا حسن دیکھ کر اس کے دل میں ایک ہی سوچ ہے، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اب اس کے دل میں ایک ہی سوچ ہے۔ اب وہ بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام جب گزرتے ہیں، میرے محبوب نالین مبارک اتارتے ہیں، مسجد میں اندر جاتے ہیں، وہ نالین کو آتا ہے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، پورے جسم کے ساتھ میرے محبوب کے جوتے شریف کو لگاتا ہے، اور جوتوں کو لگاتا ہے۔ اب اس کا عشق بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن گرمی کی دوپہر کی وقت تھا، تو بچوں کے دروازے جاتا ہے کہ یار آؤ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ٹائم ہو گیا، میں اکیلا تو جا نہیں سکتا، تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا تو کم از کم محبوب کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لگ جائیں گے، محبوب کے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے گا۔ اب وہ عشق مصطفیٰ میں محب ہو کے نا یہ باتیں کرتا جا رہا ہے، سامعین نصیحت نشان۔ اب وہ باتیں کرتا نا بچوں نے کہا یار گرمی بڑی ہے، محبوب سے اثر ٹائم ملیں گے، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی بہت ہے۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، اب وہ بچہ دیکھتا ہے، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر جاتا ہے نا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب بے ہوش ہو گیا نا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو تھے میرے محبوب کی، لیکن تین دن نظر نہ آیا۔ محبوب کریم نے بچوں سے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ جو یہودی کا بچہ تھا اور تمہارے ساتھ کھیلتا تھا، وہ بچہ کا ایک بچے نے کہا یا رسول اللہ وہ 3 دن سے نہ بے ہوش پڑا ہے، اس کی ماں روتی رہتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا ایک دفعہ ذرا آنکھوں کو کھول دو صحیح۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، چشمان رحمت سے آنسو برسے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ، ایک دوسرا بچہ کھڑا ہوا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو اس کا باپ ہے نا، میں نے دیواروں کے ساتھ رکھ کے روتا ہوا دیکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سارے کھڑے ہو جاؤ، آج ہم اس یہودی کے گھر جا کے اس بچے کا پتہ لے کر آئیں گے، سبحان اللہ، اس یہودی کا پتہ لے کر آئیں گے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہا رہے ہیں اور میرے محبوب چلتے ہی جا رہے ہیں۔ اب اس بچے کا عالم یہ ہے کہ جب میرے محبوب نے کہا چلتے ہیں، ادھر سے اس بچے کو ہوش آتا ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اماں اب ماں بڑی ماں ہو گئی کہ یار 3 دن کے بعد میرے بیٹے نے مجھے ماں کہہ کے بلایا ہے۔ اس ماں نے کہا بیٹا ایک دفعہ پھر کہہ کے بول گیا، آپ بھی بولیے، بچہ تو بول رہا تھا، آپ بھی بولے اس پر۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ایک دفعہ دوبارہ بول۔ اس نے کہا ماں، اس ماں نے کہا 3 دن کی غلطی ہوئی ہے، ایک دفعہ دوبارہ بولنا ماں۔ اس بچے نے دوبارہ بول، تیسری بار بولا ماں۔ اب ماں دوڑتی ہوئی گئی اس کے باپ کے پاس، باپ کو بلا کے لائی کہ میرے سردار ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے۔ وہ باپ دوڑتا ہوا آیا، اس کو سینے سے لگایا اور اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے لفظ ذکر ذرا بتا تو صحیح مجھے مسئلہ کیا ہوا، تجھے کس حکیم طبیب کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی طبیب حبیب اور طبیب کی اور حکیم کی ضرورت نہیں، مجھے بس خدا کے حبیب کی بتاؤ تو صحیح خدا کا حبیب کون ہے؟ تم نہیں جانتے، تم نہیں پہچانتے، لیکن میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب جب تک اس کا دیدار نہیں ہوگا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بابا جان میرے جانے کا وقت آ گیا، ذرا محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ اس نے کہا بتا تو صحیح طرح محبوب کون ہے؟ کہا میرے محبوب کا نام محمد۔ جب اس نے محمد کا نام سنا وہ بندہ تیش میں آ گیا، اس سے بھی آیا اور کہنے لگا بیٹے تو میرے دشمن کی بات کرتا ہے، میرے دشمن کا نام میرے گھر میں لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا اے میرے بابا جان اگر آپ نے مجھے بچانا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں سکون کے ساتھ مار جاؤں، اگر میری سکون کی بہت چاہتے ہو تو پھر محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ وہ محبوب کو جب بلانے گیا نا بندہ، اب اس نے کہا کہ چلو میرا بیٹا باپ پتا ہے آپ کو کہ اولاد کی محبت میں کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ اب وہ نکلا، ادھر سے وہ نکلا، محبوب تو چلتے ہوئے آ رہے تھے، اس بچے کو خوشبو میں آ گئی، اس بچے نے فوراً کہا ماں میرا محبوب آ رہا ہے، سبحان اللہ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ تو خالی،
ماں نے کہا کہاں ہے؟ کہا یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ معطر جو ہو رہی ہیں نا، یہ جو خوشبودار ہو رہی ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ کملی والا تشریف لا رہا ہے۔ اب ماں نے کہا بیٹا خاموش ہو جائے، میرا باپ تجھے اس کو بلانے گیا ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ بچہ کہتا نہیں، باپ کے بلانے پہ نہیں آئیں گے، وہ تو خود ہی آ رہے ہیں، وہ تو خود ہی آ رہے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب چوکھٹ پہ آئے نا تو وہ بچہ مسکرا کے کہنے لگا، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں دیکھ تو صحیح، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا۔ اس نے دیکھا اب چوکھٹ کافر کی تھی لیکن جلوہ مصطفیٰ کا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، بچے کے پاس آئے نا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا بیٹا کیا ہوا ہے، واپس کی باتیں شروع ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پتا ہے میرا آخری دن ہے، بس مجھے آپ کا دیدار کرنا تھا۔ کہا اگر ان کی موت پڑھنا چاہتا ہے تو میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ کہا پڑھائیے کلمہ۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان نکل گئی، وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہوا نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک دفعہ سینے سے لگایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگانے کے بعد وہ جانے لگے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا، اس بچے کا باپ بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ہمارا نہیں رہا، آپ اسے بھی لیتے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بالکل شارٹ کر کے ٹائم کی مکمل ہو چکا ہے، بالکل آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو غسل دلوایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہ جنازے والا جب جنازہ پڑھا، جنازے کے لیے جا رہے تھے، میرے محبوب پورا پاؤں نہیں نیچے رکھتے بلکہ کڑیوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، میرے محبوب اس وقت نہیں پوچھا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شام کا وقت آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈے وقت میں بھی میرے محبوب کو پسینے آ رہے ہیں۔ اس پسینے کے قطرے وہ ٹپک رہے ہیں قبر کے اندر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے واپس آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پورا پاؤں نیچے کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ کہا اس وجہ سے نہیں رکھ رہا تھا کیونکہ اتنی تعداد فرشتوں کی بچے کے جنازے میں آ گئی تھی کہ پورا پاؤں رکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی فوج آ چکی تھی۔ اس کے مصطفیٰ کا رنگ دیکھیے گا، ابھی کلمہ پڑا ہے بہت ہو گیا، لیکن محبوب نے وفائیں کس طرح کی۔ اور یا رسول اللہ آپ کو قبر میں پسینہ بڑا آ رہا تھا، پسینے کی وجہ کیا تھی؟ کہا پسینے کی وجہ بس اتنی ہی تھی کہ اللہ میرا پسینہ اس بچے کے قبر میں ڈلوانا چاہتا تھا، اور یہ تاکہ پتہ چل جائے جب فرشتے سوال کرنے آئے نا ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کون سا تقول فی حقی ھذا رجل، تو اس وقت یہ نہ ہو کہ فرشتے اس سے بار بار سوال پوچھیں، بس پسینے کے قطرے دیکھتے ہی انہیں پتہ چل جائے۔ جب خوشبو مصطفیٰ ہو نا اس قبر کے اندر تو پتہ چل جائے کہ غدار نہیں آیا بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار آیا۔